سرمایہ کاروں کی میٹنگ کا ماحول سخت اور بوجھل تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی اور آنکھیں احمد پر جمی ہوئی تھیں۔ ریحان نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب کے سامنے کہا، جنابو، میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ احمد کا بزنس صرف کاغذوں پر مضبوط لگتا ہے، حقیقت میں یہ سب دھوکہ ہے۔ اگر آپ نے ان پر بھروسہ کیا تو آپ کا نقصان یقینی ہے۔ کمرے میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ احمد نے لمحہ بھر کے لیے آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، سچائی کو رسوا نہ ہونے دینا۔ احمد کھڑے ہوئے اور پراعتماد آواز میں بولے، میں اپنی محنت اور ایمان کو کبھی جھوٹ سے نہیں داغدار ہونے دوں گا۔ یہ میرا خواب ہی نہیں، میری بیوی کی دعاؤں اور والدین کی تربیت کا قرض ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو تمام کاغذات، رپورٹس اور اکاؤنٹس آج ہی چیک کیا جا سکتے ہیں۔ انہوں نے فائلیں سب کے سامنے رکھ دیں۔ سرمایہ کار ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ریحان نے طنزیہ ہنسی ہنس کر کہا، دیکھتے ہیں اب کیا بچتا ہے۔ اس وقت گھر میں نایاب جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے اور لبوں پر دعا تھی، یا اللہ، احمد کو سرخرو کرنا۔ یہ امتحان ہماری محبت کو کمزور نہ کرے بلکہ مضبوط کر دے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، جیسے وہ دور بیٹھے بھی احمد کی کیفیت کو محسوس کر رہی ہو۔ گھنٹوں کی جانچ پڑتال کے بعد سرمایہ کاروں نے فیصلہ سنایا۔ احمد صاحب کے بزنس میں کوئی دھوکہ نہیں پایا گیا، بلکہ یہ پروجیکٹ ہمارے لیے بہترین موقع ہے۔ ہم مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ریحان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کے سارے وار الٹے پڑ گئے۔ احمد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس لمحے وہ صرف ایک نام لے رہے تھے، نایاب۔ گھر واپس آ کر احمد نے نایاب کو باہوں میں بھر لیا اور کہا، یہ سب تمہاری دعاؤں کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، میں اکیلا کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ نایاب کی آنکھیں نم تھیں مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ نہیں احمد، یہ آپ کی سچائی اور محنت کی جیت ہے۔ میں نے تو صرف دعا کی ہے، احمد نے دھیرے سے کہا، اور تمہاری دعا ہی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ ریحان ہارا ضرور، لیکن دل میں انتقام کا زہر بھر گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ احمد اور نایاب کو سکون سے جینے نہیں دے گا۔ محبت نے آج امتحان جیت لیا تھا، لیکن کل ایک نیا طوفان آنے والا تھا۔ احمد اور نایاب کی زندگی کچھ دن سکون میں گزری۔ بزنس مستحکم ہوا، گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں، لیکن اکثر خوشیوں کے بعد ہی کوئی آزمائش چھپ کر آتی ہے۔ ایک شام احمد دفتر سے واپس آ رہے تھے کہ ان کی گاڑی کے آگے اچانک ایک موٹر سائیکل تیزی سے آئی اور احمد کا توازن بگڑتے بگڑتے بچا۔ ڈرائیور ہیلمٹ پہنے تھا، لیکن جاتے جاتے اس نے ایک پرچی احمد کی طرف پھینکی۔ پرچی پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی،
احمد کا دل دہل گیا۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کام ریحان ہی کا ہے۔ گھر پہنچتے ہی احمد نے پرچی چھپانے کی کوشش کی، مگر نایاب نے دیکھ لیا۔ یہ کس نے دیا؟ احمد آپ پریشان کیوں ہیں؟ احمد نے آہ بھری۔ ریحان، وہ دوبارہ لوٹ آیا ہے۔ نایاب کے لب کانپنے لگے، لیکن اس نے مضبوط لہجے میں کہا، ہماری محبت اور سچائی کسی سازش سے کمزور نہیں ہوگی، آپ ہمت نہ ہاریں۔ چند دن بعد احمد کے بزنس اکاؤنٹ سے اچانک ایک بڑی رقم غائب ہو گئی۔ سرمایہ کاروں نے سوالات اٹھائے اور احمد پر الزام لگنے لگے کہ وہی پیسہ لے کر غائب ہو گئے۔ احمد سکتے میں رہ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ سب سازش ہے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ نایاب نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں جانتی ہوں احمد، یہ سب ریحان کا کھیل ہے، ہم سچ کو ضرور ثابت کریں گے۔ رات کو نایاب احمد کے قریب بیٹھی تھی۔ احمد، اگر یہ لڑائی مشکل ہے تو یاد رکھیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں ہر قدم پر۔ احمد نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، تم میرا حوصلہ ہو نایاب، اگر تم ساتھ ہو تو میں ہر دشمن کا سامنا کر سکتا ہوں۔ دوسرے دن پولیس احمد کے دفتر میں داخل ہوئی۔ ہمیں شکایت ملی ہے کہ آپ نے کمپنی کے فنڈز چرائے ہیں، آپ کو تفتیش کے لیے ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ نایاب کانپتے ہوئے احمد کا ہاتھ تھاما۔ کیا احمد بے گناہی ثابت کر پائیں گے؟ کیا نایاب اپنی دعاؤں اور محبت سے ان کو اس مصیبت سے نکال پائے گی؟ محبت کا رشتہ اب قسمت کے سب سے بڑے طوفان میں داخل ہو چکا تھا۔ پولیس کی گاڑی میں بیٹھتے وقت احمد کی نظریں صرف نایاب کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ نایاب روتے اس کے پیچھے بھاگی اور پولیس سے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، احمد کسی کا نقصان نہیں کر سکتے، پلیز انہیں مت لے جائیں۔ پولیس اہلکار نے سرد لہجے میں جواب دیا، بی بی ہمیں اپنا کام کرنے دیں، اگر یہ بے گناہ ہے تو عدالت فیصلہ کرے گی۔ احمد نے پیچھے مڑ کر نایاب کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور دھیرے سے کہا، حوصلہ رکھنا، یہ سب جلد ختم ہو جائے گا، تم دعا کرتی رہنا۔ رات نایاب گھر میں اکیلی بیٹھی تھی۔ ہر کونے میں احمد کی یاد گونج رہی تھی، کبھی ان کی مسکراہٹ، کبھی ان کی آواز، کبھی وہ شامیں جب وہ دونوں مل کر خوابوں کی باتیں کرتے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، یا اللہ، میرا شوہر بے گناہ ہے، اسے سرخرو کرنا، میں اس کے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ آنسو اس کے رخسار بھگو رہے تھے۔ اگلے دن عدالت میں احمد کو پیش کیا گیا۔ ریحان وہاں موجود تھا، چہرے پر مکروہ مسکراہٹ لیے۔ اب دیکھتا ہوں نایاب کا شہزادہ کیسے بچتا ہے، وہ دل ہی دل میں بولا۔ جج کے سامنے وکیل نے ثبوت پیش کیے جو احمد کو مجرم ثابت کر رہے تھے۔ اکاؤنٹ میں گڑبڑ، غائب شدہ پیسہ اور جعلی دستخط
سب کچھ احمد کے خلاف لگ رہا تھا۔ احمد نے بلند آواز میں کہا، میں بے گناہ ہوں، یہ سب میرے خلاف جال بچھایا گیا ہے۔ عدالت کے باہر نایاب نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خاموش نہیں رہے گی۔ اس نے احمد کے دوست اور پرانے اکاؤنٹنٹ کو ڈھونڈا جو حقیقت جانتا تھا۔ اکاؤنٹنٹ نے بتایا، بی بی جی یہ سب ریحان کا کیا دھرا ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے زبان کھولی تو جان سے مار دے گا۔ نایاب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اگر آپ نے سچ نہ بولا تو ایک بے گناہ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے واسطے ہمت کریں۔ اکاؤنٹنٹ کی آنکھیں جھک گئیں۔ ٹھیک ہے، میں عدالت میں سچ کہوں گا۔ رات کو نایاب نے احمد سے ملاقات کی اجازت لی۔ سلاخوں کے پیچھے احمد کا چہرہ تھکا ہوا لگتا تھا، مگر آنکھوں میں حوصلہ تھا۔ احمد، آپ فکر نہ کریں، میں نے سچ تک پہنچنے کی راہ ڈھونڈ لی ہے۔ اللہ نے چاہا تو جلد آپ آزاد ہوں گے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، نایاب، تم میری سب سے بڑی دعا کی قبولیت ہو۔ تمہارے حوصلے سے ہی میرا دل زندہ ہے۔ عدالت کا اگلا دن سب کچھ بدلنے والا تھا۔ کیا اکاؤنٹنٹ حقیقت میں گواہی دے گا یا ریحان کوئی نیا وار کرے گا، تاکہ احمد ہمیشہ کے لیے جیل کی دیواروں میں قید ہو جائے؟ محبت اور سچائی کا امتحان اپنی انتہا کو پہنچنے والا تھا۔ عدالت کے ہال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر نظر احمد پر ٹکی ہوئی تھی۔ جج کے سامنے وکیل نے آخری بحث مکمل کی اور پھر نایاب نے اکاؤنٹنٹ کو عدالت میں بلایا۔ اکاؤنٹنٹ کانپتے ہوئے کٹہرے میں آیا اور کہا، میلارڈ، میں سچ بتانا چاہتا ہوں، یہ سب احمد صاحب کے خلاف ایک سازش تھی۔ اصل میں یہ سب ریحان کا کیا دھرا ہے۔ اس نے مجھے دھمکایا تھا کہ اگر میں نے زبان کھولی تو میری فیملی کو نقصان پہنچائے گا۔ ہال میں ایک شور مچ گیا۔ ریحان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ نایاب نے ریحان کی طرف دیکھا اور کہا، اب بھی وقت ہے ریحان، سچ مان لو۔ محبت اور سچائی کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ ریحان نے غصے میں چیخا، ہاں، میں نے سب کیا ہے۔ میں نے احمد کو برباد کرنے کی کوشش کی کیونکہ نایاب، میں تمہیں پانا چاہتا تھا۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ جج نے فوراً پولیس کو حکم دیا کہ ریحان کو گرفتار کیا جائے۔ ریحان ہتھ کڑیاں پہنے عدالت سے لے جایا گیا اور احمد بے گناہ قرار دے دیا گیا۔ عدالت کے باہر احمد نے نایاب کا ہاتھ تھاما۔ اگر تم نہ ہوتی تو میں شاید ہار جاتا۔ تم نے میرا یقین زندہ رکھا ہے۔ نایاب کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ احمد، یہ میری نہیں، ہماری محبت کی جیت ہے۔ ہم نے ایک دوسرے پر بھروسہ کیا اور اللہ نے ہمیں سرخرو کر دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد اور نایاب کی زندگی میں سکون لوٹ آیا۔ بزنس پہلے سے زیادہ کامیاب ہو گیا۔
گھر میں ہنسی گونجنے لگی اور کچھ عرصے بعد ان کی گود میں ایک ننھی سی جان آ گئی۔ نایاب نے بچے کو گود میں لیا اور احمد کی طرف دیکھ کر کہا، اب ہماری محبت کا یہ پھول ہمیشہ خوشبو بکھیرتا رہے گا۔ احمد نے دونوں کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ تو میری دعا کی قبولیت ہو نایاب، اور اب میری زندگی مکمل ہے۔ یوں احمد اور نایاب کی محبت ہر طوفان، ہر سازش، ہر آزمائش سے گزر کر ایک مضبوط حقیقت بن گئی۔ ان کی کہانی اس بات کا ثبوت بن گئی کہ جب دل سچے ہوں اور رشتے ایمان سے جڑے ہوں تو کوئی سازش، کوئی رکاوٹ، کوئی طوفان انہیں توڑ نہیں سکتا۔